ایران اور روم کی جنگ لگی رہتی تھی۔ ایرانیوں نے فارسیوں نے حملہ کیا اور رومیوں کو شکست دے دی اہل کتاب کو۔ اس سے مشرکین مکہ کو بڑی خوش ہوئی، بہت خوشی ہوئی، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ نجاشی فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ نجاشی فوت ہو گیا، جنازے کے لیے باہر نکلو گراؤنڈ میں۔ ایک تو عیسائیوں سے محبت، یہ دوسرا یہ ہے کہ عیسائی اہل کتاب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مر کر اٹھنے پر ان کا یقین ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کی محبت ان سے تھی۔ یہ اپنے نفسوں میں ذرا غور و فکر کریں کہ اللہ نے کتنی چیزیں ان کے اندر رکھی ہیں، دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، سارے فنکشن ہیں، اور اپنے کام پر یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں جو اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے۔ اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، بہت دلیلیں ہیں، اور جو کہ زمین آسمان کے درمیان ہے، ایک وقت مقررہ تک ہر چیز اپنے مدار کے مطابق چل رہی ہے، سسٹم کے مطابق چل رہی ہے۔ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، لیکن انہوں نے رسولوں کو تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا، اور پھر اللہ کا عذاب آ ٹھہرا۔ جب اتنی مضبوط ترقی یافتہ قوم اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکی، تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ یہ مشرکین عرب، ان کے پاس زراعت بھی نہیں ہے، علم نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، جن کو یہ شریک سمجھتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کل ان کا انکار ہی کر دیں گے کہ ہم نے کسی کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہمارے پیچھے چلو، اور قیامت کے دن یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ہوا اس طرح کہ ایران اور روم کی جنگ لگی رہتی تھی۔ ایرانیوں نے فارسیوں نے حملہ کیا اور رومیوں کو شکست دے دی اہل کتاب کو۔ جب شکست ہو گئی تو یقیناً بات ہے، یہ جو عرب علاقے تھے، مدینہ سے آگے، خیبر سے آگے سارے علاقے، وہ آتش پرستوں کے زیر تسلط آ گئے۔ اس سے مشرکین مکہ کو بڑی خوش ہوئی، بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ اس چیز سے بڑے مناسبت تھی، یہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، آتش پرست، یہ بھی آخرت کے منکر، وہ بھی آخرت کے منکر۔ اس کے برعکس مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب ہوں، شکست نہ ہو۔ کیوں؟ اگرچہ وہ بھی شرک کرتے ہیں، لیکن اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں مسلمان جب ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اریٹیریا، صومالیہ، یہ حبشہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ تو اریٹیریا کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، اسمحہ اس کا نام تھا، نجاشی اس کا لقب تھا۔ وہاں ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہاں ظلم نہیں ہوتا، چلے جاؤ، انہوں نے بہت ظلم کیا مکہ میں۔ ہجرت کر کے چلے گئے، سب کو چھوڑ چھڑا کے۔ مشرکین نے بندے بھیجے کہ ہمارے کچھ بھاگ کر لوگ آئے ہیں، بگوڑے ہیں، نعوذ باللہ، واپس کرو۔ تو پھر طائف بھیجے۔ بہرحال وہاں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا اور اس کو قائل کیا بادشاہ کو کہ ہم پر یہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، ہم شرک سے ہم نے توبہ کر لی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ملک میں رہو، میرے ملک میں رہو، اور تمام تحفے طائف اور پورے وفد کو تحفے طائف میں واپس کر دیا مکہ۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری اور ایک بہت اچھا، ایک خوش آئند بات تھی کہ مسلمانوں کو اس نے حبشہ میں عیسائی بادشاہ نے تحفظ دیا۔ تو یقیناً بات ہے وہ عیسائی تھا مسلمانوں کی، اگرچہ وہ اندر خانہ مسلمان ہو گئے تھے ابھی نجاشی، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کہ جب وہ فوت ہوا تو جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ نجاشی فوت ہو گیا، جنازے کے لیے باہر نکلو گراؤنڈ میں۔ تو باہر گراؤنڈ میں جائے عیدین کی نماز پڑھتے تھے، وہاں نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اندر خانہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، تبھی تو تحفظ دیا، لیکن بہرحال شروع میں وہ عیسائی تھا۔ تو ایک تو عیسائیوں سے محبت، یہ دوسرا یہ ہے کہ عیسائی اہل کتاب ہے، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مر کر اٹھنے پر ان کا یقین ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہت ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، اس لیے مسلمانوں کی محبت ان سے تھی۔ تو مسلمان چاہتے تھے وہ غالب ہو جائیں، تو اللہ اچھا اب مشرکین بغلے بجاتے، جگہ جگہ مسلمانوں کو تنگ کرتے، دیکھا نا ایرانی غالب آ گئے، اہل کتاب مغلوب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ تسلی مسلمانوں کو دیا، یہ پیشن گوئی ہے بہت قبل از وقت۔ اللہ نے فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، مکہ کے قریب ایک زمین پر مغلوب ہو گئے ہیں رومی، اور وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سَنِينَ۔ بِضْعِ سنین کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک۔ عربی میں جب بِضع کا لفظ آئے
تو یہ 3 سے لے کر 9 تک عدد کو شامل ہوتا ہے. اگر نیف آئے تو یہ 1 سے 3 تک ہوتا ہے. اکثر حدیثوں میں آتا ہے نیف اور بزا. تو اللہ نے فرمایا یہ 3 5 7 9 سال کے اندر رومی غالب آ جائیں گے. اور یہ آتش پرست مشرک، یہ اللہ کے منکر، آخرت کے منکر، رسولوں کے منکر، بعث و نشور کے منکر، یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے. ایک تو یہ اللہ نے قبل از وقت پیشن گوئی دی. دوسری اس میں یہ پیشن گوئی مسلمانوں کے لیے تھی کہ جس طرح اگر آج مشرک غالب ہوئے عارضی طور پر، اور اللہ نے بتلا دیا کہ عنقریب چند سالوں میں رومی غالب ہو جائیں گے، اسی طرح یہ پیشن گوئی ہے کہ عنقریب یہ مشرک مغلوب ہوں گے اور مسلمان غالب ہوں گے اور مکہ پر فاتح ہوں گے. یہ 2 پیشن گوئیاں اللہ نے قبل از وقت دی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت پر دلیل تھی کہ اللہ نے قبل از وقت ہی بتا دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پکے سچے نبی ہیں، نبی ہی یہ باتیں بتا سکتا ہے. اور اس اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنِينَ، جب رومی غالب ہوں گے تو مومنوں کو خوشی ہوگی. پھر مکہ بھی انشاءاللہ مسلمانوں کے زیر تسلط، زیر حکومت آئے گا اور مسلمانوں کو خوشی ہوگی. بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ فرمایا اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ ہو کر رہے گا اور ہو گیا. چند سال 9 سال کے اندر اندر ہی دوبارہ بہت بڑی جنگ ہوئی آتش پرستوں کی، فارسیوں کی، ایرانیوں کی اور رومیوں کی. رومی غالب آ گئے. بہرحال اس میں بہت سارے واقعات ہیں. یہ اللہ رب العزت نے قبل از وقت جو اسلام کے حقانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بات بتائی جو کہ برحق ٹھہری. اچھا یہ جو 2 صورتیں نا، سورہ روم اور سورہ لقمان، اس میں توحید کا ذکر بہت ہے، بہت زیادہ ہے. احکام ہیں لیکن توحید کا ذکر بہت زیادہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے اپنے نفسوں میں، اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں ذرا غور و فکر کریں کہ اللہ نے کتنی چیزیں ان کے اندر رکھی ہیں. دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں، سارے فنکشن ہیں اور اپنے کام پر یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں. اور ما خلق اللہ السماوات والارض، جو اور اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا ہے، اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں، بہت دلیلیں ہیں. اور جو کہ زمین آسمان کے درمیان ہے، ایک وقت مقررہ تک ہر چیز اپنے مدار کے مطابق چل رہی ہے، سسٹم کے مطابق چل رہی ہے. بہت سارے لوگ اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، بعث و نشیر کا. اور کیا یہ مشرکین عرب زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ کہ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے. کانا الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوہ، ان سے طاقت قوت میں بہت زیادہ تھے. وآثاروا الارض، انہوں نے آپاشی کا نظام، زراعت کا نظام، معدنیات نکالنے کا سسٹم، وعمروها، اور زمین کو انہوں نے بڑا آباد کیا. مشرکین مکہ سے تو بہت آگے ترقی یافتہ تھے، وہ بہت آگے تھے، طاقت، قوت، ہمت، ہر چیز میں بہت مضبوط تھے وہ لوگ. اور وجاءتہم رسول بالبینات، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے لیکن انہوں نے رسولوں کو تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا اور پھر اللہ کا عذاب آ ٹھہرا. تو کیا یہ مشرکین عرب ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں سفر میں کاروبار تجارت کے لیے، تو یہ دیکھتے نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا؟ جب اتنی مضبوط ترقی یافتہ قوم اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکی، تباہ و برباد ہو گئے، تو یہ کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ یہ مشرکین عرب، ان کے پاس زراعت بھی نہیں ہے، علم نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، اور طاقت میں بھی یہ ان کے سے بہت کمزور ہیں. اچھا پھر آگے فرمایا کہ برے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی دلیلوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یستہزئون، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جو جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کی طرف وہ تم لوٹ کر جائیں گے. اللہ اکبر. ان کے کوئی ایسے شریک نہیں ہے کل قیامت کے دن سفارش کر سکیں، بلکہ وہ جن کو یہ شریک سمجھتے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کل ان کا انکار ہی کر دیں گے کہ ہم نے کسی کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہمارے پیچھے چلو. وہ سب انکار کر دیں گے، ان کو پہچانیں گے بھی نہیں. اور قیامت کے دن یہ سارے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بھاگیں گے. پھر آگے کفروں اور مومنوں کا تذکرہ ہے. نشانیاں اس میں اللہ نے 6 دلیلیں دی ہیں، 6 ثبوت اور پروف دیے ہیں توحید کے اور اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کے اکیلے ہونے کے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اب یہ صرف ترجمہ ہی کر سکتا ہوں، وقت ختم ہو گیا.
اللہ فرماتے ہیں ومن آیاتہی، یہ ومن آیاتہی 6 جگہ پر آ رہا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی آیت، نشانی، دلیل، پروف اور ثبوت یہ ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تم بشر بن جاتے ہو، سیدھے سادھے بالکل جوان ہو جاتے ہو، تنتشرون، زمین میں پھیلتے ہو، کاروبار تجارت کرتے ہو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، کسی اور نے نہیں۔ ومن آیاتہی، اور دوسری اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دلیل، یہ نشانی یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری نفسوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، ازواجا، تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون اور راحت پاؤ، اور پھر تمہارے اور تمہاری بیویوں کے درمیان اللہ نے محبت، مودت اور رحمت اور مہربانی رکھ دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی اپنے نفع نقصان سب کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیا کے اندر ویسے ہے کہ آج کل لوگ، میں کئی پوسٹیں پڑھتا ہوں کہ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، عورتیں مردوں کے متعلق، مرد عورتوں کو، یہ کافروں کا سسٹم نظام ہے، میرا جسے میری مرضی، اللہ معاف فرمائے۔ وگرنہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر سب سے مضبوط رشتہ نا میاں بیوی کا ہوتا ہے، بڑا پرکشش رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے پیدا کیا تمہارے میں سے، آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہوا، تمہارے نفسوں سے میں نے پیدا کیا تمہاری بیویاں، تاکہ تم سکون، راحت، اطمینان حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت، محبت، رحمت، عقیدت ایک پیدا کر دی ہے، شفقت پیدا کر دی ہے۔ یہ ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ سارا کام اللہ نے کیا، کسی اور نے نہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کی ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، واختلاف السنتکم، اور تمہاری زبانیں دیکھو کتنی مختلف ہیں، پاکستان کے اندر کتنی زبانیں ہیں، السنتکم، ہاں جی، اور والوانکم، اور تمہارے کتنے، ہر ایک کا رنگ، ہر ایک کا ہاں جی قد کاٹ، ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کی طاقت، سمع، بصر، قدرت، حیات، سب ایک دوسرے سے مختلف، حالانکہ بحیثیت انسان ہم ایک ہیں، زبانیں کتنی ہیں، رنگ کتنے ہیں، قد و کاٹ کیسا ہے، حلیہ کیسا ہے، ہر ایک دوسرے سے مختلف۔ اور بلکہ یہ انگوٹھے کے نشان دیکھو، فنگر پرنٹس، یعنی اس وقت 10 ارب انسان ہیں، اور 10 ارب انسان میں سے کسی ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، اتنی چیزیں بنا کر کوئی دکھائے ایک دوسرے سے مختلف ہوں، ہے کوئی؟ یہ اللہ کی وحدانیت کی ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں جہان والوں کے لیے بڑے پختہ ثبوت اور پروف ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ومن آیاتہ، اللہ کی وحدانیت کی ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ایک یہ بھی ہے، منامکم باللیل والنہار، رات کو تم سوتے ہو، فوت ہو جاتے ہو، بسم اللہ موت وحیا، مر جاتے ہو، اور دن کو ابتغاءکم من فضل، کاروبار تجارت کرتے ہو، جیتے جاگتے ہو، زندہ ہو جاتے ہو دوبارہ، کیونکہ موت بہن ہے، نیند بہن ہے موت کی۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، صبح اٹھ کر ہم کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، رات دن کے اختلاف اور آنا جانا، کاروبار تجارت، لیکن اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو حق کو سنتے ہیں، دلائل کو سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی وحدانیت کا ایک اور ثبوت ہے، یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، یریکم برق، برقیات، تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف بھی ہے، طمع بھی ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ بجلی جب چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہیں بجلی گر گئی تو جل جاتی ہے چیزیں، بجلی گرتی ہے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات بارش طوفان کی صورت اختیار کر کے بڑا نقصان بھی کر دیتی ہے جیسے شہروں میں۔ اور طمع، اس میں ہرس بھی ہوتی ہے کہ بجلی جب چمکتی ہے تو پیچھے بارش کی امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ بارش دے گا، رحمت کی بارش ہوگی۔ بادل گرجتے ہیں تو اس سے زمین کے چشمے پھوٹتے ہیں اور بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک طمع ہوتی ہے بندے کو کہ اللہ کے فضل سے اب بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے تو اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش دے گا، یہ بھی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ایک نشانی یہ ہے، اللہ ہی ہے اتنے اربوں کھربوں ٹن یہ بادل اٹھا اٹھا کر کہاں پاکستان کی اور دنیا کے سمندر سے
کراچی کے اوپر سے گزار کر پہاڑوں پہ برساتا ہے. اور فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, زمین کے بنجر اور مردہ ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں, بڑے ثبوت ہیں, بڑے پروف ہیں کہ وہ سارے کام اللہ کرتا ہے. ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, کوئی پارٹنر نہیں, کوئی ساجی اور ند نہیں. بڑی نشانیاں ہیں لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, ایسی قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے. یہ عقل والوں کے لیے ہیں, اور اللہ نے عقل سوچنے کے لیے دی ہے. لیکن یہ انسان ہے کہ آج اشرف المخلوق جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا, آج اپنی قسمت معلوم کرتا ہے طوطے سے, آکٹوپس سے اور پتھر سے اپنی قسمت, ستاروں سے اپنی قسمت معلوم. جھکا ہوا ہے انسان حیوان کے آگے, انسان درخت کے آگے جھک گیا ہے, انسان مورتی کے آگے جھک گیا ہے. ہندو گائے کو ماں کہتے ہیں, بیل ان کا ابا ہوا, تو مورتیوں کی پوجا. ہمارے کئی مسلمان بھی اللہ معاف فرمائے اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں, انسان کو نلاتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, گڑھا کھود کے دفناتے ہیں, پھر اسے مانگنے لگ جاتے ہیں. درخت دیکھو, درخت دیکھو, درختوں کی پوجا شروع ہے. یعنی اس وقت مسلمانوں نے بھی اللہ کو چھوڑ کر, حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں نشانیاں وَمِنْ آیَاتِهِ, اور اللہ کی وحدانیت کی اور اللہ کے با اختیار ہونے کی یہ دلیل ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ, اللہ کے حکم پر یہ سارے آسمان, یہ 7 آسمان قائم ہیں بغیر ستون کے. اور جو کچھ ثم اذا دعاکم دعوتاً, پھر اللہ جب آپ کو پکارے گا زمین سے تو تم زمین سے پھر نکل آؤ گے, پھر زمین سے تم اپنی قبروں سے اٹھ آؤ گے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ, جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں ہے یہ ساری کائنات اللہ کے سامنے مطیع و فرمانبردار ہے. یہ حیوان ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, حیوان انسان کے سامنے مسخر ہیں. انسان ذوی العقول ہے, آسمانی کتابیں آئیں, اس کی طرف انبیاء آئے, لیکن یہ بدبخت اپنے مالک کو نہیں پہچانتا, یہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا, اپنے خالق کو نہیں پہچانتا, اور اگر پہچانتا ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے, دعا میں, ندا میں, استغاثہ میں, توکل میں, خوف میں, رجا میں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور دوبارہ زندہ کرے گا, اور یہ دوبارہ زندہ کرنا احوان والا اللہ پر بہت آسان ہے. پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا, اسی کے لیے آسمان اور زمین میں سب کچھ ہے, اور وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے ایک اور مثال بیان کی ہے, اللہ نے ایک اور مثال بیان کیا تمہارے لیے, من انفسکم, جو تمہارے اندر موجود ہے, تمہارے سوسائٹی کی مثال اللہ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا, کہ تمہارے غلام تو ہوتے ہیں نا, نوکر, ملازم. نوکر اس وقت غلام ہوتے تھے, آج کل ملازم ہیں, نوکر ہیں, کہ تمہارے نوکر ہیں. کیا تمہارے نوکر تمہارے مال میں شریک ہوتے ہیں؟ تم نے اگر کوئی نوکر رکھا ہے, کوئی ملازم رکھا ہے, کوئی پیسوں پر رکھا ہے مزدور, تو من شرکا, وہ تمہارے ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم, وہ تو جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں وہ شریک ہو جاتا ہے. کیا تم اپنے غلام کو, اپنے مملوک کو, اپنے نوکر کو اپنے مال میں شریک کرتے ہو؟ کاروبار میں, کارخانے میں, فیکٹری میں, گھر میں, زمین میں شریک کرتے ہو؟ اس طرح شریک کر دو کہ انتم فیہ سوا, انتم فیہ سوا, کہ تم اور تمہارا نوکر ایک جیسے ہو جاؤ. تمہارے بھی اتنے کاکا کوٹھیاں بنگلے اور تمہارے نوکر کے بھی اتنے ہو جائیں, بولو سارا کچھ آدھا تیرا آدھا میرا. کیا تم شریک کرو گے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم, تم جس طرح دوسرے لوگوں سے ڈرتے ہو, کہ آپ نوکر سے ڈرتے ہو کہ یہ میرا مالک بن جائے گا, میرے مکان کا, میری سوسائٹی کا, میرے فلاں کا, میرے دولت کا, میرے مال کا, میری جائیداد کا, اور کیا تم ان کو شریک کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون, عقل سے کام لو, عقل سے کام لو. تم اپنے نوکر کو, اپنے ماتحت بندے کو, جو تمہارے جیسا انسان ہے, اس کو تم اپنے مال میں شریک نہیں کرتے, ڈرتے ہو کہ میرے برابر نہ ہو جائے. تو یہ جو اللہ خالق کائنات سے کروڑ گنا کم تر ہیں یہ ساری مخلوق اور انسان اور دیگر چیزیں, تم ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو. کل تو کرو,
عقل تو کرو. اچھا آگے سورہ لقمان ہے کیا, ھذا خلق اللہ, یہ ساری مخلوق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ, جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. پیدا کیا کچھ نہیں, بلکہ ظالم لوگ وہی گمراہ لوگ ہیں. پھر آگے نا اس کے بعد نماز کا ذکر ہے, بہت ساری چیزوں کا. ساتھ ہی اللہ نے یہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے, ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, اور جو تم قرض دیتے ہو ویسے سود کے, تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھتا رہے, اضافہ ہوتا رہے. فلا یربو عند اللہ, تمہارے نزدیک یہ سود پر دیا ہوا قرض یہ بڑھے گا, لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا. اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا, یہ کم ہوتا ہے. کیونکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ فرماتے ہیں میں سود کو کم کرتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں, اور بہت بڑھاتا. اللہ رب العزت نے مثالیں بیان کی ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ, اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کے راستے میں رب کی رضامندی کے لیے, فاولئک هم المضعفون, یہ زکوٰۃ یہ کئی گنا یہ مال بڑھ جاتا ہے حقیقت میں تمہارے ہاں اللہ کے ہاں بھی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, ایک کھجور جو اللہ کے راستے میں تم دیتے ہو اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے, اتنا بڑھاتا ہے, کل قیامت کے دن پہاڑ کے برابر ہوگی, پہاڑ کے برابر ہوگی. اور سورہ بقرہ میں آخر میں بیان کیا نا کہ ایک دانہ تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو, اس کے 7 دانے 7 کے ساتھ 700, یعنی ایک دانے میں 7 بالیاں, 7 بالیوں کے ساتھ ہر بالی کے ساتھ 100 دانہ تو 700 دانہ. اللہ فرماتے ہیں اللہ یضاعف من یشاء, یہ تو ایک سمجھانے کے لیے آپ کو دی ہے, میں بہت بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں, بہت بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں. لیکن وہ سود جو ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بظاہر سود مال بڑھتا ہے, لیکن حقیقت میں سود سے مال کم ہو رہتا ہے. اللہ برکت نکال لیتا ہے. گھر میں بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں, آفتیں, مسائل, مصائب سب بندے کو گھیر لیتے ہیں, اور بندہ جو ہے نا وہ بالکل کلاش ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر اللہ ناراض ہو گیا, کل قیامت کے دن بہت بڑا گناہ سود کھانے والے کا, یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کم ترین گناہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے, اور سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو اس لیے یہ اللہ رب العزت نے سورہ روم میں یہ بھی بیان کیا ہے. پھر آگے ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات, اور آگر فرمایا اللہ کی وحدانیت کی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں بھیجتا ہے, اور یہ اللہ کے فضل سے اور رحمت سے قبل تمہارے لیے خوشخبری بھی ہوتی ہے. اور اللہ رب العزت کی بے شمار نشانیاں ہیں, یہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے شروع میں یہ فرمایا کہ لوگوں میں سے ومن الناس من یشری نفسہ یشتری لہو الحدیث, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ لہو الحدیث خریدتے ہیں, یعنی گندے فضول لٹریچر, گندی چیزیں, فضول چیزیں جو دین سے اس کو دور کر دیں وہ خرید کر گھروں میں لاتے ہیں. اور یہ اللہ کے قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی چیز دیکھ کر یہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کی اللہ نے مذمت کی. اللہ دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق